حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک مرتبہ ایک باغ کے پاس سے ہوا۔ وہاں ایک نوجوان باغ میں پانی دے رہا تھا۔ جب اس نے حضرت عیسیٰ کو وہاں دیکھا تو حضرت عیسیٰ سے عرض کی کہ اے عیسیٰ یا روح اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے نوجوان، کون سی دعا کروں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے نوجوان، تم تو اس عشق کے ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکتے، تم تحمل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ سوال نہ کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا پھر آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے عشق کا آدھا ذرہ نصیب فرما دے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ، اس نوجوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ نصیب فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ تو روانہ ہو گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب دوبارہ اسی علاقے سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس نوجوان کا حال احوال لے لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ جب اس علاقے کے اندر آئے اور نوجوان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ نوجوان تو دیوانہ ہو کر پہاڑوں میں چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ مجھے اس نوجوان سے ملاقات کرا دے۔ حضرت عیسیٰ پھر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ آپ چلتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے اور آسمان کو تکے جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پہاڑ پر چڑھے اور اس نوجوان کے پاس پہنچے۔ اس نوجوان کو سلام کیا، لیکن اس نوجوان نے سلام کا جواب نہ دیا اور بدستور آسمان کی جانب ہی تکتا رہا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو، میں عیسیٰ ہوں، لیکن پھر بھی اس نوجوان نے توجہ نہ کی۔ حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہوئے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، جس کو میرے عشق کا آدھا ذرہ مل جائے پھر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اے عیسیٰ، تم تو اس پر حیران ہو کہ تمہاری طرف یہ توجہ نہیں کر رہا۔ اے عیسیٰ، اگر اس نوجوان کو تم آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دو پھر بھی یہ تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ جس کو میرے عشق کا آدھا ذرہ مل جاتا ہے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کے عاشق ہوتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے عشق میں سچے ہوتے ہیں، پھر ان کو سکون اپنے رب کی یاد میں ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ دنیا و مافیا میں ان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ اپنے رب کو یاد کرتے کرتے بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے نام پر تڑپتے اور پھڑکتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں بیت اللہ میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ستون کے پاس ایک غریب نوجوان مریض پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں ایک غریب الوطن ہوں۔ حضرت ذوالنون نے کہا کہ بھائی میں بھی غریب الوطن ہوں۔ جب یہ کہا حضرت ذوالنون نے تو وہ نوجوان رو پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، میں نے جب اس کا رونا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے ذوالنون، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، جب میں نے اس نوجوان سے کہا کہ جس رب کے شوق میں، جس رب کی جدائی میں تم رو رہے ہو، اے نوجوان میں بھی اس اللہ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، جیسے ہی اس نوجوان نے اللہ کا نام سنا، ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، پھر میرے پاس ایک چادر تھی، میں نے اس کو اوپر ڈال دی اور اس نیت سے باہر نکلا کہ میں کفن لے کر آؤں تاکہ اس نوجوان کو پہناؤں۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، جب میں باہر گیا، کفن لے کر واپس آیا، میں اس ستون کے پاس پہنچا جہاں پر اس نوجوان کی روح نکلی تھی، تو میں دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ وہ نوجوان مجھے وہاں نہ ملا۔ تو میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ نوجوان گیا کہاں۔ اتنے میں حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے ذوالنون، اس کو ساری زندگی شیطان ڈھونڈتا رہا لیکن نہ ڈھونڈ سکا، اس کو دوزخ کے مالک نے ڈھونڈا لیکن وہ بھی نہ ڈھونڈ سکا، جنت کے رضوان نے تلاش کیا لیکن وہ بھی تلاش نہ کر سکا،
تو میں نے عرض کی کہ اے بار الہ پھر یہ کہاں گیا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ اپنے رب ذوالجلال کے پاس موجود ہے، فی صدق عند ربک ملیک مقتدر، کہ یہ اپنی کثرت عبادت، کثرت عشق اور تعجیل توبہ کے باعث میری بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے عشق میں ایسے ایسے نوجوان گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہمہ وقت اللہ رب ذوالجلال کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارا، ہر وقت تڑپتے رہے کہ کہیں ہمیں یار کا دیدار مل جائے۔ جہاں پر بھی اللہ رب ذوالجلال کا ذکر سنتے ان کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور کوئی عشاق تو پھر ایسے گزرے جیسے ہی اپنے رب کا نام سنتے، اپنے یار کا نام سنتے تو اس نوجوان کی طرح ان کی روحیں بھی پرواز کر جاتی تھیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ عاشق صادق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے، جان، مال، آل، اولاد، سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کر دے۔ ایک بخیل منافق شخص کی بیوی جو بہت ہی صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، بخیل شخص اس کے صدقہ و خیرات سے بڑا پریشان ہوتا تھا۔ وہ کہتا تم میرے مال کو برباد کرتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے مال کو یوں خرچ کرتی رہو، لیکن وہ اللہ کے نام پر دیتی رہی۔ بخیل کو غصہ آیا اور بخیل نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اگر تو نے کسی غریب کی مدد کی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہا اور غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک غریب مسکین آیا اور اس نے باہر صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر 3 روٹیاں دے دو۔ اس عورت نے جیسے ہی اللہ رب ذوالجلال کا نام سنا اس سے رہا نہ گیا، اس نے 3 روٹیاں اس غریب کو دے دی۔ وہ غریب 3 روٹیاں لے کر جا رہا تھا، راستے میں وہ بخیل شخص ٹکرا گیا۔ اس بخیل نے فقیر سے پوچھا کہ تم نے یہ 3 روٹیاں کہاں سے حاصل کی ہیں؟ وہ غریب شخص کہنے لگا نادانی میں کہ اس گلی کے آخر میں جو گھر ہے اس گھر سے مجھے یہ 3 روٹیاں ملی ہیں۔ بخیل نے جیسے ہی سنا سخت غضبناک ہوا، سمجھ گیا کہ یہ 3 روٹیاں تو میرے گھر سے ہی ملی ہیں۔ وہ غصے کے اندر گیا، گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اگر تو کسی غریب کی مدد کرے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، لیکن پھر بھی تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، اس نے اللہ کے نام پر مجھ سے چیز طلب کی تھی، اس لیے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دے دی۔ بخیل کو بڑا غصہ آیا، اس نے کیا کیا، تنور میں بہت ساری لکڑیاں پھینکی اور آگ لگا دی۔ تنور جب آگ زدہ ہو گیا اور بالکل سرخ ہو گیا آگ میں، تو اس بخیل نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر اس تنور میں داخل ہو جا۔ وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی، اپنے زیورات پہنے، اچھا لباس پہنا اور پھر تنور کی طرف بڑھی۔ بخیل کہنے لگا کہ میرے زیورات تو اتار دو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا رہی ہوں، تو میں مالک کائنات کی بارگاہ میں ایسے ہی بوسیدہ کپڑوں سے چلی جاؤں، بن سور کر نہ جاؤں، بلکہ میں تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بن سور کر حاضری دوں گی۔ یہ اس نے کہا اور تنور میں داخل ہو گئی۔ بخیل کو بڑا غصہ تھا، اس نے کیا کیا، جیسے ہی وہ عورت تنور میں داخل ہوئی بہت بڑا پتھر تنور کے منہ پر رکھ دیا۔ اب 3 دن گزر گئے۔ بخیل کو جب کھانے پینے کی پریشانی ہوئی تو وہ بڑا پشیمان ہوا کہ یہ میں نے کیا حرکت کر دی۔ الغرض 3 دن کے بعد اس بخیل نے جب اس تنور کے پتھر کو ہٹایا جو اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی بیوی تنور کے اندر صحیح و سالم ہے۔ اور ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جو اللہ رب ذوالجلال سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مالک کائنات ان کو دنیا کی آگ سے نہیں جلاتا۔ کیوں نہیں جلاتا؟ اس لیے کہ عاشق تو اللہ رب ذوالجلال کی جدائی میں ہی جل رہے ہوتے ہیں۔ جو مالک کائنات سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو دنیاوی آگ کوئی نقصان نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کے سچے بندے تھے کہ جنہوں نے مالک کائنات سے سچی محبت کی تو مالک کائنات نے بھی ان کے نام زندہ و جاوید کر دیے۔